بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات، اور ان جھوٹے الہامات میں ہم نے ایک پہلے الہام پر بات کی جس میں میاں منظور محمد کی بیوی سے متعلق، جس کا نام محمدی بیگم تھا، مرزا قادیانی نے یہ پیش گوئی کی کہ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور مرزا قادیانی نے الہامی طور پر اس کے 9 نام بیان کیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں منظور محمد کی بیگم محمدی بیگم کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی، جس سے یقیناً مرزا قادیانی کا جھوٹا اور کذاب ہونا ثابت ہوا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جس جھوٹے الہام پر، وہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر سے متعلق جھوٹی پیشن گوئی ہے۔ جی ناظرین، مرزا قادیانی نے اپنی عمر سے متعلق جو پیشن گوئی کی وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی، اور قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی ذات سے متعلق، اپنی عمر سے متعلق جو پیشن گوئی کی وہ بھی غلط ثابت ہوئی، جھوٹ ثابت ہوئی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا قادیانی ایک کذاب اور مفتری انسان تھا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہمارے تمام پروگرامز ملتے رہیں۔ اسی طرح میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آپ لائیو ہمارے بہت سارے سیشنز جو ہوتے ہیں آپ ان میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی اپنی عمر سے متعلق جھوٹی پیشن گوئی اور الہام کے حوالے سے۔ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 5، یعنی تیری عمر 80 برس کی ہوگی، یا 2-4 کم یا چند سال زیادہ، اور تو اس قدر عمر پائے گا کہ ایک دور کی نسل کو دیکھے گا۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہے 80 حولا او قریبا من ذالک، یعنی تیری عمر 80 برس ہوگی یا اس کے قریب ہوگی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 301 پر لکھا ہے 80 سال یا اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ۔ تذکرہ صفحہ نمبر 318 پر ایک اور الہام ہے 80 حولا او قریبا من ذالک، یعنی تیری عمر 80 برس کے قریب ہوگی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 624 پر لکھا ہے میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ جب آپ اس پیشن گوئی کے حوالے سے تفصیلات کو دیکھتے ہیں تو تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ پیشن گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی پیش گوئی کے مقابل پر ہے، یعنی عبدالحکیم خان قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تو قادیانی اب عبدالحکیم خان کو قادیانیت ترک کر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مرتد قرار دے رہے ہیں۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ تو لکھا ہے یہ پیشن گوئی ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرتد کی پیشن گوئی کے مقابل پر ہے جو اس نے حضرت مسیح موعود کی وفات کے متعلق کی تھی۔ اس کے بعد مرتد مذکور نے 8 مئی 1908 کے خط کے ذریعے سے اخبارات میں اعلان کیا کہ مرزا 21 ساون 1965 4 اگست 1908 کو مرض مہلک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی آخری پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور وہ اس طرح کہ حضور کی وفات 4 اگست 1908 کو نہیں بلکہ 26 مئی 1908 کو ہوئی۔ ناظرین، قابل توجہ بات یہ ہے کہ عبدالحکیم خان نے مرزا قادیانی کے بارے میں جو پیشن گوئی کی اس کے مقابلے میں مرزا کو یہ الہام ہوا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا، مگر مرزا قادیانی 4 اگست 1908 سے قبل ہی 26 مئی 1908 کو مر گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی کے الہام کے برخلاف اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوا، اور وہ مقرر میعاد سے قبل ہی اپنی موت مر گیا۔ لہذا مرزا قادیانی کا یہ الہام بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تذکرہ 414 پر لکھا ہے کہ میں نے دعا کی کہ الہی میری عمر 95 برس کی ہو جائے۔ تذکرہ 331 پر لکھا ہے اپریل 1901 اے میرے رب میری عمر میں اور میرے ساتھی کی عمر میں خارق عادت زیادت فرما۔ اسی طرح سے آپ جب ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 258 اور 259 کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے اب میری عمر 70 برس کے قریب ہے اور 30 برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی، اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم، اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے
کہ میری عمر 80 سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی، بلکہ اس بارے میں جو فقرہ وحی الہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ تو 76 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی عمر کے بارے میں جو مختلف دعوے کر رہا ہے، ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا، ایک دعویٰ یہ ہے کہ تیری عمر 80 برس کے قریب ہوگی، ایک دعویٰ یہ ہے کہ تیری عمر میں خارق عادت یعنی معجزانہ طور پر اضافہ کر دیا جائے گا، اور مرزا قادیانی کی اپنی تمنا یہ تھی کہ اس کی عمر 100 سال کے قریب ہو جائے اور اس کی عمر 95 برس ہو جائے۔ مرزا قادیانی کے ان تمام تر الہامات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا کی کم از کم عمر 74 اور زیادہ سے زیادہ 86 برس ہونی چاہیے تھی، جبکہ اپنے الہام کے برخلاف مرزا قادیانی نے 95 برس کی عمر پانے کی اور اس میں خارق عادت زیادت ہونے کی دعا بھی کی۔ مرزا قادیانی نے اپنی تاریخ اور سن پیدائش کے بارے میں خود ایک مقام پر رقم کیا ہے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177، میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ حیات احمد میں لکھا ہے جلد نمبر 1، میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔ ناظرین، یہ تمام تر حوالہ جات پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشن گوئی کی کہ اس کی عمر 80 برس کے قریب ہوگی، وہ اپنی عمر کے بارے میں خارق عادت زیادت ہونے کی دعا کرتا رہا، پھر اپنی عمر کے 25 برس تک پہنچنے کی بھی اس نے دعا کی، اپنی عمر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ کم از کم 74 اور زیادہ سے زیادہ 86 برس کی عمر ہو جائے گی۔ پھر مرزا قادیانی نے خود اپنے سن پیدائش کے بارے میں کہا کہ وہ 1839 یا 1840 ہے، اور مرزا قادیانی کی ان تمام تر پیشن گوئیوں کو جب آپ ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں بھی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، کیونکہ مرزا قادیانی کے پیدائش 1840 میں اور انتقال 1908 میں ہوا۔ یوں مرزا قادیانی کی کل عمر 68 سال بنتی ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرزائی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی ایسے جھوٹے مدعی کا نام ذکر کیا جائے کہ جو دعوی ماموریت کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہا ہو، تو یاد رکھیں کہ بہاءاللہ نوری مرزا حسین علی 1817 میں مازندان میں پیدا ہوا۔ 1863 یا 1864 میں اس نے مسیح موعود یعنی خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، جس طرح مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ عیسیٰ اور مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور مرزا کے ماموریت کے 26 سال سے زیادہ 28 سال تک بہاءاللہ نوری اپنے دعوے پر قائم رہا اور اس کا انتقال 1892 میں ہوا۔ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا کا اپنی عمر سے متعلق دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشن گوئی کی وہ غیر درست ثابت ہوئی، جھوٹی ثابت ہوئی، جو مرزا قادیانی کے کذاب اور دجال ہونے کے بارے میں ایک واضح دلیل ہے۔ مرزا قادیانی کا انتقال 26 مئی 1908 کو ہوا، اور مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا کہ اس کی عمر 80 برس کے قریب ہوگی، اس کی عمر 95 برس ہوگی یا خارق عادت اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، یا مرزا قادیانی کی عمر 74 سے 86 کے درمیان میں ہوگی، تو ہم نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے اپنے سن پیدائش کو خود کتاب البریہ میں رقم کیا، جس کے مطابق مرزا قادیانی کی کل عمر 67 سے 70 کے درمیان میں بنتی ہے۔ مرزا قادیانی نے خود کتاب البریہ میں اپنے سن پیدائش کو بیان کیا، جس کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر 68 سے 70 کے درمیان میں بنتی ہے۔ اب جو آخری حوالہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بہت قابل توجہ ہے۔ دعوت الامیر مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے، مرزا بشیر الدین محمود، اور یہ مرزا قادیانی کا وہ بیٹا ہے کہ جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے پیشن گوئیاں کی۔ اسے مسلم موعود کہا جاتا ہے، اور جماعت احمدیہ میں یہ خلیفۃ المسیح الثانی کہلاتا ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں
عہد خلافت راشدہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات قدسیہ ہیں۔ تو قادیانیت میں جو خلافت کا نظام ہے اس میں مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا بیٹا اور دوسرا خلیفہ نعوذ باللہ من ذالک خیال کیا جاتا ہے۔ دعوت الامیر کے صفحہ نمبر 22 پر مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود لکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے فرمایا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن فی کل عام مرہ وانہ عارضنی بالقرآن العام مرتين واخبرني انه لم يكن نبي الا عاش نصف الذي قبله واخبرني ان عيسى ابن مريم عاش 20 و100 سنه ولا اراني الا ذاهبا على راس 60۔ یعنی جبریل ہر سال ایک دفعہ مجھے قرآن سناتے تھے، مگر اس دفعہ 2 دفعہ سنایا ہے، اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدھی نہ ہوئی ہو، اور یہ بھی انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ عیسیٰ بن مریم 120 سال کی عمر تک زندہ رہے تھے، پس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے بیان کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ اس روایت کا مضمون الہامی ہے، کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان فرماتے، بلکہ جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات بتاتے ہیں، جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی تھی۔ بس لوگوں کا یہ خیال کہ آپ 32-33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے غلط ہوا، کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام اس عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو آپ کی عمر بجائے 120 سال کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قریباً 600 سال کی بنتی ہے، اور اس صورت میں چاہیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 300 سال تک عمر پاتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر میں فوت ہو جانا اور الہاماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آسمان پر آپ کا بیٹھا ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات اسے رد کرتے ہیں۔ اور جب امر یہ واقع ہے تو ہم لوگ کسی کے کہنے سے کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے قائل ہو سکتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک جھوٹی من گھڑت روایت سے مرزا بشیر الدین محمود یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس یا 63 برس کی ہوئی، اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو اس کی عمر اس سے گزشتہ نبی کی عمر کے مقابلے میں نصف یعنی آدھی ہوتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ان کی عمر تقریباً 600 برس ہونی چاہیے تھی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 300 برس کی ہونی چاہیے۔ اس بات سے مرزا قادیانی کا بیٹا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ ان کی عمر 120 برس کی تھی، اور اسی لیے آپ کی عمر کا نصف یعنی 60 برس کا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک عطا ہوا۔ یہ حدیث اگرچہ من گھڑت اور موضوع ہے، ہم اس حدیث کی فنی حیثیت پر یہاں پر بات نہیں کریں گے، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہم جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں تمام جماعت احمدیہ کی، تمام قادیانیوں کی، وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ حدیث، اگر مرزا بشیر الدین محمود کی یہ تحریر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس کی ہوئی، اور اس حدیث سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو مجھے ذرا لمحے بھر کے لیے غور کر کے بتائیے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آپ کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، آپ کے مطابق اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عیسیٰ علیہ السلام سے نصف ہوئی یعنی 60 برس، تو اگلا نبی نعوذ باللہ، کیونکہ ہم تو ختم نبوت کے منکر نہیں، ہم تو ختم نبوت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ختم نبوت ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس، تو مرزا قادیانی نعوذ باللہ من ذالک جو آپ کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک نبی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک محمد ثانی ہے، تو مرزا قادیانی کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اس بات کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر
30 سال کی ہونی چاہیے، اور یقیناً مرزا قادیانی اگر 30 سال اس کی عمر ہوتی تو وہ اپنے دعوی نبوت سے پہلے ہی دنیا فانی سے دفع ہو چکا ہوتا۔ ناظرین، میں اب اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کی پیدائش اس کی تحریروں کے مطابق 1840 میں ہوئی۔ مرزا قادیانی کا انتقال 26 مئی 1908 کو ہوا۔ اس کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر 68 برس بنتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کی عمر 80 برس کے قریب ہوگی۔ اس نے خود دعا کی کہ مجھے 95 برس عمر عطا ہو۔ اس کو خود یہ نعوذ باللہ جھوٹی وحی میں بتایا گیا کہ تمہاری عمر میں خارق عادت یعنی معجزانہ طور پر اضافہ کیا جائے گا، اور پھر مرزا قادیانی نے خود یہ بات لکھ دی کہ 74 سے 86 برس کے درمیان میں میری عمر ہوگی۔ مرزا قادیانی اس پیشن گوئی کے مطابق بھی 74 برس سے قبل اپنی پیشن گوئی کے برخلاف 68 برس کی عمر میں موت کے ذریعے واصل بجہنم ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق جو جماعت احمدیہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اس کے مطابق ہر آنے والے نبی کی عمر سابقہ نبی کے مقابلے میں آدھی اور نصف ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ان کے مطابق 120 سال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 برس ہوئی۔ تو آپ اگلی بات پر بھی تو غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کی عمر 30 سال ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جماعت احمدیہ کے لیے، قادیانیوں کے لیے۔ آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق مرزا قادیانی کی عمر تو 30 برس کی ہونی چاہیے تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے مرزا بشیر الدین محمود کے مطابق بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کذاب اور دجال تھا۔ ناظرین، آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ قادیانی جو اس وقت میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی، اور کس طرح سے ان کے بارے میں مرزا قادیانی کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔